السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے. کینیڈا سے میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک پروگرام اپلوڈ کیا تھا، لیکن دوسرا پروگرام میں مجھے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ پاکستان کے اندر جو خبریں ہوتی ہیں نا، وہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں کہ معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے. جرنلسٹ کو میں کوئی خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کا کام ہونا چاہیے معاشرے کی صفائی، معاشرے کی درستگی. یہ وہ اپنا پیسے لے کے لفافہ صحافی جو کہلاتے ہیں نا، الٹی سیدھی خبریں، صرف خبریں دینے کا مقصد ہوتا ہے، ان کو پروگرام کرنے کی مقصد تھوڑا دو چار پیسے آئے تھے. ہمیں اعتراض نہیں کوئی پیسے کمانے میں، لیکن چیز آپ اچھی بتائیں. اب دیکھیں سمینہ پاشا، پتہ نہیں ٹرکی ہیں یہ پاشا، تو وہیں ہوتے ہیں ٹرکی کے لوگ، پتہ نہیں کس طرح. بہرحال میں اس پہ نہیں ذکر کر رہا، لیکن بیچاری بہت محنت کرتی ہے، بہت زیادہ. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی محنت کو. لیکن عمران خان کا ایسے نام لے گی جیسے وہ نعوذ باللہ اوتار ہیں، خدا ہے نعوذ باللہ. اس کو تو شان میں بھی گستاخی نہیں، چپل اتار کے چلتی ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ مروت صاحب کو رہا کروا لیا لوگوں نے. وہ کیا کروا لیا؟ کون سی بڑی بات ہے؟ مروت کا تو نام بھی لینا گناہ ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایسے آدمی کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عمران خان کی حمایتی ہے، تو اس لیے وہ، حالانکہ اس نے تو لائیو پروگرام کے اندر ایک شخص کو مارا تھا گھونسوں سے، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں کون ہے وہ، لیکن پرنسپلی وہ غلط ہے. معاشرے کے اندر اس قسم کی اگر آپ فیور کریں گے نا اس قسم کا، تو یہ معاشرے پہ غلط اثر جاتا ہے. آپ اس کو، عمران خان کا میں نہیں ذکر کر رہا، لیکن اس نے غلط کام کیا، اس کی فیور نہیں کریں. میں نے چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی، قاضی صاحب سے، کہ سر اس کو جو ہے نا آپ لائسنس منسوخ کر دیں اس کا، کیونکہ ایسے آدمی کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے وکالت. اس کا پاسٹ تو دیکھ لیں آپ، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کس قسم کے لوگ. افغانستان کا تو یہ آدمی ہے، ایجنٹ ہے بہت بڑا. تو بی کیئرفل. دوسرا ہے زنیرہ، وہ لڑکی سی جو ہے، گوری سی جو ہے ماشاءاللہ، تو وہ تو اچھا پروگرام کرتی ہے، لیکن معلومات کم ہونے کی وجہ سے کبھی بعض دفعہ مجھے، جیسے اس نے کہا کہ زلزلہ آ گیا 5.8 کا زلزلہ، بہت بڑا. 2005 میں بھی ایسے ہی آیا تھا. انہوں نے فوراً کہانی کو بھی پلٹ دیا. اب 2005 میں بھی تھا اتفاق سے لاہور کے اندر. اس زلزلے کے اثرات میں بھی میں نے محسوس کیے. میں آفس میں تھا، وہ 7.5 تھا، انہوں نے 5.7 کہہ دیا الٹا. 7.5 پہ جو نا وہ خطرناک ہوتا ہے، 5.7 تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج کل زلزلے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، سیاسی زلزلے انہیں کہتے ہیں، سیاسی زلزلے. تو بی کیئرفل، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا پلیز. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اندر کی بات ایک پروگرام ہوتا ہے، بڑا اچھا پروگرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں ان کی جو لڑکی بھی ہے، اور وہ جو اینکر صاحب ہیں وہ بھی، مروت کو مروت. بھائی اردو صحیح بولو، آپ تو اردو داں ہیں. اب پاکستان کے اندر اردو بولنے والے صحیح آئیں گے. آپ کو لازمی ہے کہ آپ نے بلاول کا بہت مذاق اڑایا نا کہ اردو بول لو، اب آئیں گے صحیح معنی میں جو اردو بولنے والے ہیں، اہل ادب. آپ لوگوں کو اپنی اردو صحیح کر لینی چاہیے، ابھی وقت ہے. اب دیکھیے مشرف، اب ان کا عمران خان کا ذکر لے کے بیٹھتے ہیں تھوڑا سا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اواتار میں نے خود بنایا ہوا ہے، اب میرے پروگرام یہ بھی آنے والے ہیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو جیل میں بیٹھ کے بنا رہا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں، وہ بچے بنا کے دے رہے ہیں اس کو 2-3 منٹ کا. تو وہ اس طرح ہوتے نہیں جلد سے. مشرف صاحب ٹویٹر پہ تھے، ان کے 20 لاکھ فالوورز بن گئے. ان کو بڑا وہ ہوا کہ یار میں تو اب جاؤں گا تو میں تو ایئرپورٹ پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی، میں پہنچوں گا تو بس. یہ معلوم 200 آدمی تھے. اسی وقت اس کا جو وہ تھا نا، کیا تھا، اعتماد، وہ ٹوٹ گیا. تو عمران خان صاحب کو ابھی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ان کی بشرا بیوی بھی جانے والی ہیں القریب. ان کی جو وہ ہے نا جو شادی ہے وہ باطل ہونے والی ہے. یہ میں ابھی پہلے سے بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ میں بھی ظاہر ہے جج تو نہیں، لیکن انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا، آپ بتا سکتے ہیں کہ ہوا تیز چل رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، یا نارتھ سے ساؤتھ چل رہی ہے ہوا، یا ساؤتھ سے نارتھ چل رہی ہے. اب انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اللہ کے، اس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کیا ہونے والی ہے. اب جناب علی دیکھیے، مشرف کا ذکر آ گیا، میں اس لیے سے ذکر کر رہا ہوں کہ سارے جنرل خراب تو نہیں ہیں. مشرف صاحب بہت بہترین آدمی تھا. اس نے کس طرح، رات میں نے ایک پروگرام دیکھا، انڈیا کے صحافیوں کو نچا دیا اس نے اس طرح سے. اچھا، اس کا قصور کیا تھا؟ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اگر مشرف نہ ہوتا نا اس وقت، وہ جو تھا 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، امریکہ یقین مانے چڑھ دوڑتا پاکستان پر، اتنا حالت خراب تھی. وہ تو اس کی ڈپلومیسی اور اس کی عقل مندی نے ہم لوگوں کو بچا دیا. اس کا احسان مند ہونا چاہیے.
بجائے اس کے کہ اس کے متعلق باتیں کریں. ایک تو احمد رضا قصوری جیسا پاگل آدمی جو ہے نا، جس کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں، وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے خوب پیسہ لوٹا. اس سے وکیل ہی ہوتے ہیں جو لوٹتے ہیں پیسے. اور دوسرا ایک سیف صاحب ہیں، سیف ایڈوکیٹ ہیں وہاں کے پشاور کے، وہ بھی 4 کروڑ کھا گیا اس کے بیچارے کے. اب تو مر گیا وہ. اللہ سے معافی مانگو جس طرح تم نے ظلم کیا نا لوگوں کے ساتھ. مشرف نے کیا کیا تھا آپ کا؟ مشرف نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا، ڈالر کو 60 پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. آج دیکھ لو کتنا حال ہوا برا. اگر ابھی آپ کا مزے میں جو لون دیے ہوئے نا، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے ان کا ملٹیپلائی ہو رہا ہے پیسہ. آپ یہ تو دیکھیں، آپ سوچ ہی نہیں رہے. آپ سے یہ کر رہے ہیں کہ پروگرام بنا لو، بس عمران کو اچھا کہہ دو، عمران بہت اچھا کام کر رہا ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے. بس یہ بھائی اسلام ہے اللہ کا، وہ آپ کے کسی کا جاگیر نہیں ہے. وہ جانے اللہ جانے، وہ خود ہی سنبھالتا ہے اپنے کام کو. تو آپ اپنے ملک کو سنبھالیں صحیح طریقے سے. اب عمران خان صاحب کا ذکر آ گیا، تو عمران خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے اندر حصہ لے سکیں گے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا. آج جو وہ کہہ رہے ہیں نا، آج یہ جو سمین پاشا کا جو ذکر کر رہا تھا میں، کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر میں بلائیں گے تو میں آؤں گا، اتنا وہ دہشت گردی ہے اور ڈر لگتا ہے. بھائی یہ تو ڈر شروع سے ہی لگتا ہے. یقین مانی جب میں پاکستان میں تھا نا، مجھے یہ یقین ہوتا تھا کہ میں حیدرآباد سے لاہور آتا تھا نا، مجھے ہوتا تھا کہ واقعی مجھے کوئی اترتے ہی مجھے اریسٹ کوئی کر لے گا. یہ واقعی یہ حقیقت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر عمران خان جب اس میں تھے اقتدار کے اندر، تو کرتے نا کام صحیح، پولیس کو صحیح کرتے نا. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ پھر دوسری بات، امپورٹنٹ بات یہ ہے، چلو پولیس کو نہیں کیا تو ان سے غلطیاں کتنی ہوئی. اگر یہ وزیر اعلیٰ جو تھے، جو ان کے جو ہیں بھائی ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو جن کو ہٹا دیا تھا، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وزیر اعلیٰ الہی، تو وہ اگر اس کو رکھتے اپنے پاس، آپ پنجاب کی عقل ہی اتنی سی عقل تو ہے نہیں ان کے کہ بھائی اگر آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کا اپنا ہوتا ہے نا، تو آپ کو گرفتار بھی نہیں ہو سکتے تھے. آپ کو کم سے کم گرفتار ہوتے تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا آپ کو. انسان حکمت عملی، جنگ کے اندر بھی حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے. کبھی کبھی پیچھے بھی ریٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ نہیں ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتا. آپ تو ایسے کریں بس یار میں الیکشن کرا دوں کس طریقے سے، کیونکہ آپ کو مزہ آ گیا تھا اس کا. دو ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے تھے نا آپ، ایک آفس کے لیے ایک گھر کے لیے، تو وہ دونوں ختم ہو گئے. تو آپ کو افسوس تو ہونا تھا. آپ نے کہا جتنی جلدی گیپ پورا ہو جائے نا، میں پھر واپس اس پہ چلا. اب واپس نہیں آ سکتے آپ، اس پہ آ ہی نہیں سکتے آپ. ناٹ پاسبل. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، نہیں آ سکتے آپ، کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اور میں تو باجوہ صاحب کو سلام آداب، لیکن سر آپ کے اندر، آپ تو بہت قابل آدمی ہیں، آپ نے ایسے آدمی کو سلیکٹ کیا، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. شاید آپ کے سامنے وہی ہو، لیکن کم از کم سلیکٹ کرنے والے کو بھی تو چاہیے نا. میں مانتا ہوں کہ بھائی جب کمزور معاشرہ ہوگا تو ظاہر سلیکشن تو اس کو ہی کرنا پڑے گا نا، بڑے لوگوں کو، یعنی مطلب اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ وہ چل نہیں سکتے نیچے والے. تو کم از کم اچھے آدمی کو سلیکٹ کر لیتے. اب دیکھ لیں کتنا نقصان کیا اس شخص نے. تو اور ابھی بھی پوری زور لگا رہا، پورا زور لگا رہا. یہ نہیں کہ جو زمین لی ہے ٹرسٹ کے اندر واپس کر دے، عوام کو واپس کر دے، گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کر دے. جو گھڑی لی ہے گھڑی کے پیسے واپس کرے، جمع کرے. دو کام تو کر سکتا ہے نا یہ. وہ لڑکی میں نہیں مانتا، وہ غلط ہے باتیں کہ وہ اس نے کون تھی وہ حاجرہ، وہ تو 5 پیسے والی چلنے والی. میں خام خواہ کے اندر کسی پہ وہ الزام نہیں لگا سکتا، اور نہ پسند کرتا ہوں ایسی گندی چیزوں کے لیے. اگر عمران خان کو اگر اتنا شادی کرنے کا شوق تھا نا، میں آخری بات کر رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ سننے والی بات ہے. ہزاروں لڑکیاں بیٹھی بیچاری، اور ایک سے ایک خوبصورت بیٹھی ہوئی جن کی شادی نہیں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، اور ادھر بھی ہیں پشاور میں بھی. اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں، غریب بھی ہیں. تو آپ ایک کر لیتے، کوہری سے کر لیتے. آپ نے جو اپنا تماشا لگوایا تو کتنے رکعت کا ثواب ملا آپ کو؟ آپ تو پتہ نہیں کیا کون سا مذہب نیا لے کے آ رہے تھے. بھائیو اور بہنوں، آپ دیکھ لو، آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھو. اور میری آخری، یعنی کہ اس پروگرام کے تحت یہ آخری ریکویسٹ ہے، میں اللہ نہ کرے زندگی دے اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی دے ہمیں بھی دے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلیکشن کے اندر یہ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس. یہ سوچ رہا، میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، کسی کی مخالفت نہیں کر رہا. آپ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں. آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کون چور اور کون ٹھگ ہے. ٹھگوں سے بچیں، چور سے آپ نہیں بچ سکتے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے گا. شکریہ.